السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے مختلف بینک اکاؤنٹ سے شہریوں کے پیسے نکلنے کی شکایات بہت عام ہو چکی ہیں۔ آپ گھر میں سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل بجتا ہے، سامنے بینک کا آفیشیل نمبر سکرین پر آتا ہے، آواز آتی ہے، سر آپ کے اکاؤنٹ پر مشتبہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، کیا آپ آن لائن خریداری کر رہے ہیں؟ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، میں تو کوئی خریداری نہیں کر رہا۔ پھر فون کرنے والا کہتا ہے نہیں سر، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹے جا رہے ہیں، آپ فوری طور پر تصدیق کریں ورنہ آپ کا پیسہ اکاؤنٹ سے نکل جائے گا۔ اس لمحے آپ ڈر جاتے ہیں، آپ تصدیق دے دیتے ہیں اور اگلے ہی لمحے آپ کا سارا بینک بیلنس صفر ہو جاتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کالز بینک کی لینڈ لائن ڈیڈیکیٹڈ نمبر سے، یعنی بینک کی جو ہیلپ لائن کا نمبر ہوتا ہے، اس سے آتی ہیں۔ اس نمبر سے شہریوں کو کال موصول ہوتی ہیں اور بینک صارف یہی سمجھتا ہے کہ بینک سے ہی کال آ رہی ہے اور آپ لٹ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ حقیقت ہے جس کا نیٹ ورک کراچی اور فیصل آباد میں پکڑا جا چکا ہے۔ فیصل آباد میں کچھ عرصہ پہلے پکڑا گیا تھا، پورے میڈیا پر بہت شور مچا، اور اس کے بعد اب کراچی میں بھی ایک ایسا ہی بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ ایسا نیٹ ورک جو عام شہریوں، سرکاری ملازمین، کاروباری افراد اور بزرگوں کے بینک اکاؤنٹس لمحوں میں صاف کر رہا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ راز کھولنے جا رہے ہیں جو ان گروہوں نے چھپائے۔ یہ گروہ بینک کی ہیلپ لائن سے کال کیسے کر لیتے ہیں؟ پاکستان میں اب زیادہ بینک ہیکنگ کے کیسز کال سپوفنگ کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ یہ کال سپوفنگ کیا ہے؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے شہری کس قدر خطرے میں ہیں؟ اور سب سے اہم، آپ اپنے بینک اکاؤنٹس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کی، جہاں سے ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ ناظرین، یہ سب کھیل اس وقت بے نقاب ہوا جب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کراچی کے DHA فیز 6 میں ایک لگژری اپارٹمنٹ پر چھاپا مارا۔ دروازہ ٹوٹا، اندر داخل ہوتے ہی مناظر کچھ اور ہی تھے۔ 11 ہائی پاور CPUs، 13 سمارٹ فونز، ایک لیپ ٹاپ اور دیواروں پر لگے کال فلو چارٹس۔ یہ کوئی نارمل دفتر نہیں تھا، یہ بین الاقوامی ہیکنگ بینک اکاؤنٹس لیب تھی۔ گرفتار ہونے والوں میں شامل تھے ایلون، ملک نثار، شراز طارق، شہریار طارق، وائز۔ حکام کے مطابق یہ لوگ بیرون ملک اور اندرون ملک بینک اکاؤنٹس ہیک کرتے تھے۔ پیسے پہلے ہیک شدہ اکاؤنٹس میں جاتے، وہاں سے گھما کر کولڈ اکاؤنٹس میں، پھر مقامی مافیا کے ذریعے کیش کروائے جاتے۔ پیچھے بیٹھا اصل ماسٹر مائنڈ کال سینٹر کا مالک پاکستان سے فرار ہے اور بیرون ملک موجود ہے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ شہریوں کو کیسے بیوقوف بنا کر لوٹتے تھے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا کال سینٹر تھا جہاں سے روزانہ ہزاروں پاکستانیوں اور بیرون ملک شہریوں کو کال کی جاتی تھی۔ یہ لوگ شہریوں کو یقین دلانے کے لیے ایک ایسے طریقے استعمال کرتے تھے کہ کال بینک کے آفیشیل نمبر سے ہی نظر آتی تھی۔ اس طریقہ کار کو کال سپوفنگ کہتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کال سپوفنگ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ ناظرین، یہ کال سپوفنگ کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اسے اچھے سے سمجھ لیں اور اپنی قریبی دوست، احباب اور رشتہ داروں کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، بینک اکاؤنٹس ہیک کرنے والے لوگ کالر ID سپوفنگ نامی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک سافٹ ویئر سروس ہوتی ہے جس کے ذریعے کال ملنے والے کو موبائل پر اصل نمبر کی جگہ کوئی بھی نمبر دکھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ بینک کی ہیلپ لائن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کام عام طور پر VoIP سسٹمز، SIP سرورز، سپوفنگ ایپس، سپوفنگ ٹولز اور انٹرنیشنل ماسکنگ گیٹ وے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ فراڈی سافٹ ویئر میں وہ نمبر ڈال دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے موبائل پر نظر آئے۔ مثال کے طور پر جیسا بینک کی ہیلپ لائن کا نمبر ہوتا ہے، جیسا کہ 0421111 اور پھر ۔ کال حقیقت میں ان کے جعلی کال سینٹر سے ہی آ رہی ہوتی ہے، لیکن موبائل پر بالکل اصلی بینک کا نمبر ہی دکھتا ہے۔ اس وجہ سے صرف نمبر دیکھ کر کبھی یقین نہ کریں۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں کہ یہ گروہ کیسے اکاؤنٹ ہیک کرتا تھا۔ یہ پورا عمل صرف 3 سے 7 منٹ لیتا ہے۔ آپ کو سپوفنگ کے ذریعے بینک کال بالکل بینک کے نمبر سے ہی آتی ہے۔ اس کے بعد جعلی نمائندہ خوف پیدا کرتا ہے، آپ کے ATM کارڈ سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، وہ بھی 85,000 روپے کی۔ جیسے ہی آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سر، آپ کی ٹرانزیکشن فوری روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں، اور پھر مزید کہا جاتا ہے کہ سر ہم کوڈ نہیں مانگ رہے، آپ کے موبائل پر جو کوڈ آئے گا وہ کنفرمیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں دیں۔ وہی کوڈ اصل میں آپ کی جیب کٹنے کی چابی ہوتی ہے۔ وہ آپ ہی کے موبائل سے، آپ ہی کے ATM، آپ ہی کے بینکنگ ایپ کی مدد سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور پھر یہ پیسے میوٹ اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ میوٹ اکاؤنٹ ایسے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو غریب یا بے خبر لوگوں سے 5,000 یا 10,000 میں خریدے جاتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک ایک رات میں لاکھوں روپے صاف کر دیتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ آپ کی محنت کی کمائی بچ کیسے سکتی ہے۔ یہ حصہ ہر پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جاننا ضروری ہے۔ بینک کبھی بھی OTP یا پن نہیں مانگتا، یہ لال جھنڈا سمجھیں۔ کال فوراً کاٹ دیں۔ بینک کے نمبر سے کال آئے تب بھی مت مانیں، صرف بینک کے آفیشیل ایپ یا SMS پر یقین کریں۔
पैनिक कॉल्स हमेशा फ्रॉड होती हैं। याद रखें, बैंक्स कभी भी ये ड्रामा नहीं करते कि आपकी ट्रांजैक्शंस रोकी जा रही हैं। ये सिर्फ फ्रॉड का डायलॉग है। अपने बैंकिंग ऐप का पासवर्ड किसी के सामने ना लिखें। ये लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स भी मांगते हैं। ये सब फ्रॉड है। अपने मोबाइल को स्ट्रॉन्ग लॉक प्लस ऐप लॉक जरूर लगाएं। अगर मोबाइल चोरी हो भी जाए तो अकाउंट महफूज रहेगा। एटीएम इस्तेमाल करते वक्त आसपास मौजूद मशकूक अफराद पर नजर रखें। अननोन लिंक्स और फेक बैंकिंग ऐप्स ना खोलें। नाज़रीन, पाकिस्तान में खामोश और डिजिटल जंग जारी है। कराची और फैसलाबाद के ये गिरोह महज 2 मिसालें हैं। पाकिस्तान भर में हर रोज सैकड़ों शहरी लुट रहे हैं, लाखों रुपए निकल रहे हैं और लोग बैंक वालों की कॉल समझकर अपनी जिंदगी भर की कमाई से हाथ धो रहे हैं। ये मामला अब सिर्फ फ्रॉड नहीं, ये मुल्की सिक्योरिटी का खतरा बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा, आपकी जिंदगी की कमाई, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे, तो सिर्फ एक असूल याद रखें, OTP, पिन और पासवर्ड जिंदगी में किसी को ना दें, चाहे वो खुद को बैंक का प्रेसिडेंट ही क्यों ना कहे। नाजरीन, आज हमने कराची और फैसलाबाद के नेटवर्क का पर्दा चाक किया, लेकिन असल जंग आपने लड़नी है, अपनी हिफाजत की, अपने अकाउंट की, अपनी कमाई की। नाजरीन, ये वीडियो अपने अजीज़ों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि फ्रॉड तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आगाही इनसे भी तेज़ हो सकती है। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।